قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر کفر سے باز آ جائیں، کیونکہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر یہ تیری کتاب، اور اللہ کے رسول کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر یہ تیری کتاب سچی ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، ہم پر کوئی عذاب نازل فرما۔ اور پھر جو اور آگے بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے تھے وہ سارا بیان ہوا پچھلے رکوع کے اندر کم و بیش۔ تو اب آگے فرمایا جا رہا ہے پھر یہ کہ نہ صرف یہ کرتے تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اور دین کو ناکام کرنے کے لیے یہ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، قولی طور پر بھی فعلی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے دین کے پیغام کو ناکام کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے۔ تو مالی عبادات بھی ان کی یہی تھی جون سی ہیں۔ قل للذین کفروا، اب آگے فرمایا جا رہا ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ کافروں سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیے، اس کا فضل دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں۔ محبوب آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، جیسے بھی گناہ ہیں ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کافروں کو کہا جا رہا ہے، یہاں خطاب کافروں سے ہے، مومنوں سے نہیں۔ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر انہوں نے پھر وہی کام کیے تو پھر پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، وہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں سارا جن سے، اس کا بیان ہو چکا۔ تو اس معاملے میں تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ محبوب آپ ان کافروں سے کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جس مقابلے بازی اور جس جنگ کا آغاز کیے ہوئے ہیں یہ باز آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، یہ ایمان لے آئیں۔ ابھی بھی گو کہ انہوں نے بہت ہی گندے اور غلیظ کام کیے ہیں کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہیں، مگر محبوب آپ ان کو کہیں ابھی بھی وقت ہے، ایمان لے آئیں۔ اگر یہ ایمان لے آئے، میرے محبوب کے دامن کو، ان کی غلامی کے دامن کو انہوں نے تھام لیا تو اللہ ان کے پچھلے گناہ بخش دے گا، اللہ ان کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ اور اگر انہوں نے پھر آپ کے خلاف جنگ کی جیسے یہ کر رہی ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مشرکین کو شکست اور ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا تھا، وہ پھر ایسا ہی کرے گا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ایمان لے آئیں۔ تو اسی طرح پچھلی امتوں کے کافروں نے جب اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور سرکشی کی اور نافرمانی کی اور گستاخی کی اور ان رسولوں کی نصیحت کو نہیں قبول کیا، ان رسولوں کی نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک عذاب سے دوچار کر دیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ بہرحال یہ اللہ کا ایسا لطف و کرم کہ اللہ تعالیٰ کافر کے بھی پچھلے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے، کافر کے بھی پچھلے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔
اور اللہ کا مخلوق کے اوپر یہ بہت بڑا لطف، فضل اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کیوں؟ کیونکہ اس میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں. گو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اگر کافروں کے پچھلے گناہوں کے اوپر بھی ان کی گرفت ہوتی اور ان کے توبہ کرنے کے باوجود بھی ان کے پچھلے گناہوں کی تلافی نہ ہوتی، ان کو ان کا جواب دہ ہونا ہوتا، تو پھر تو ان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی تھی، بھلے وہ ایمان لے بھی آتے. سمجھا میری بات؟ اگر کافروں کے پچھلے گناہوں کو نہ بخشا جاتا، اس پر بھی گرفت ہو، تو پھر ان کے ایمان لانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر وہ ایمان لے بھی آتے تو تب بھی ان کو گرفت تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قبول توبہ کو آسان کر دیا، آسان کر دیا. جو عمل تم نے کیے ہیں نا، اور وہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے گندے اور غلیظ عمل تھے ان کے، معاف کر دیے جائیں گے. ایمان لیو، ابھی وقت ہے، ایمان لیو. اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے. تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ دین اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے. آپ مجھے بتائیں، اگر کافروں کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے پچھلے گناہوں پر لازماً گرفت ہوگی، عذاب ہوگا، تو کیا وہ توبہ کرتے یا وہ اسلام لاتے؟ نہیں. بھائی وہ کہتے کہ جب اسلام لا کر، ایمان لا کر بھی جانا جہنم میں ہی ہے، ان جو گناہ کیے ہوئے ان کی گرفت، تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے جس طرح چل رہے ہیں. یہ اللہ کا اپنی مخلوق پر بڑا رحم اور بڑا کرم ہے. تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی، جس کو علماء بزرگان دین کسی اور کانٹیکسٹ میں بھی بیان کرتے ہیں، جس کو آپ پہلے کئی دفعہ سننا ہی ہے. ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، بالکل وہ بھی کمال ایک اس کا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں، اچھا میں آپ سے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر اولیاء اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور اس ضمن میں پہلے آپ کو کئی احادیث سنا چکا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک شخص تھا جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99. 100 تو بعد میں کیا تھا. جس نے 99 قتل کیے تھے. اچھا اب جب 99 ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے آفٹر آل بھلے وہ بدماش ہی ہو، گناہ گار ہی ہو، یہ جو ضمیر ہے نا، ضمیر یہ انسان کا صحیح گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تو صحیح راستے پر جا رہا ہے یا غلط راستے پر جا رہا ہے. بھلے وہ روز شراب پیے، روز زنا کرے، روز چوری کرے، ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو، تم صحیح راستے سے اتر گئے ہو یا ابھی بھی صحیح راستے پر ہو. تو ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 قتل کیے. اب اس نے پوچھا، اس نے ایک ضمیر نہیں، اس نے پوچھا کہ یار کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم؟ کسی نے کہا ایک راہب. یہ عیسائیوں میں جو بزرگ ہوتے تھے، پریسٹ، پوپ وغیرہ جو ان سے ہیں، تو وہ فلاں جگہ ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے یہ بات پوچھو، وہ تمہارا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. مفتی ہے، اس سے پوچھے، وہ بتائے گا کہ 99 قتل کر کے بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی.
اچھا وہ اب چلا گیا اس راہب کے پاس، اس مولوی کے پاس. تو اب جب اس نے ان سے پوچھا، اس نے کہا مولوی صاحب بتائیے کہ میری جو سی ہے وہ توبہ ہو سکتی ہے قبول یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، تیری توبہ قبول 99 قتل تو نے کیے، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، نہیں تیری قتل. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے تاکہ میری سینچری پوری ہو جائے، 100 میرا پورا ہو جائے. اس نے اس مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا. چلو بھائی میرا سینکڑا تو پورا ہوا، تم اب آگے چلو. اچھا اب اس کو بھی قتل کر دیا تو پھر دل کے اندر سے آواز آئی، نہیں یار کوئی تو رستہ ہوگا، پوچھا تو جائے کہ میری توبہ ہو سکتی ہے قبول یا نہیں ہو سکتی. اس نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ایک اور راہب ہے، اس کے پاس جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس راہب کے پاس جاؤ، اس مولوی کے پاس جاؤ. اس نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی. اس نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو، مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، قرآن بیان ہوتا ہے وہاں پر، اللہ کا کلام کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ. جب تم وہاں چلے جاؤ نا تو پھر اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ جانا. ان مولوی صاحب نے ان کو مشورہ دیا. یہ بخاری، مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کا متن ہے. وہاں سے کہیں اور نہ جانا. اب وہ وہاں سے چل پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ اس کو موت نے آ لیا. آخری وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. اب ان کے اندر ایک آرگومنٹ شروع ہو گئی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص توبہ کرنے کے بہانے اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، یعنی ان اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا کہ وہ مجھے توبہ قبول کروائیں گے، مجھے اللہ کا راستہ بتائیں گے، مجھے اللہ کا ذکر اور کلام سنائیں گے تو میری بخشش ہو جائے گی. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ساری زندگی اس نے بہت خراب عمل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اور انہوں نے اس کو اپنے درمیان حکم منصف بنا لیا کہ بھئی تم فیصلہ کرو. ان فرشتوں نے، رحمت کے فرشتوں نے بھی اور عذاب کے فرشتوں نے بھی، تم فیصلہ کرو جو ان سے. اس نے کہا بڑا آسان طریقہ، تم ایسا کرو کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لو جہاں سے یہ چلا تھا. اگر تو یہ جس زمین کے وہ قریب ہوا، یعنی اگر جہاں سے چلا ہے اس کے قریب ہے، ابھی آدھا سفر طے نہیں کیا، تو پھر تم لے جاؤ. اور اگر آگے آدھے سے زیادہ یعنی ان کے قریب ہو گیا تو پھر جنت والے لے جائیں جن سے. تو انہوں نے پیمائش کی تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جس کے، یعنی آدھے سے وہ سفر تھوڑا سا زیادہ کر چکا تھا. تو وہ زیادہ کن کے قریب تھا؟ جہاں سے وہ چلا تھا توبہ کی نیت کر کے. کل ذکر ہوا تھا کہ اصل چیز نیت ہے. نیت کیا چیز ہے؟ تو اب جب وہ اس آدھے سے کچھ آگے جا چکا تھا تو تب اس کو رحمت کے فرشتوں نے لے لیا، دوزخ کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے.
مگر امام مسلم اس کو ایک دوسری سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ادھر تو یہ معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر اب یہ اللہ کے ولیوں کی طرف جانے کی برکت تھی یا اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رحمت اور اس کا فضل تھا کہ ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جائے، دور ہو جائے، اور وہ اس طرف کو زیادہ ہو گیا جس طرف وہ اللہ کے بندے تھے، جس طرف وہ اللہ کے بندے تھے ادھر کو قریب ہو جاؤ. تو کہنے کی مقصد کی بات یہ کہ اصل جو اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 100 بندے کا قاتل ابھی بھی اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اصل چیز جو اس آیت جس آیت کے جس کانٹیکسٹ کے تحت یہ بات بیان ہو رہی ہے، لیکن جو ایک دوسری اسی آیت اور اس کی تفسیر سے ایک نقطہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کے وجود میں ایسی برکت رکھی ہے کہ مشکات شریف کی حدیث، جو حدیث میں پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کہ جو فرشتے جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور کیا ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا ذکر اور کیا ہے جو اللہ کی زبان کا کلام ہے، قرآن. فرشتے ذکر کرنے والوں کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسری ٹولیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں اس مجلس کی طرف، اور پھر جب اللہ سے ان کی وہ گفتگو ہوتی ہے تو میں اس کا کرکس بتا رہا ہوں، حدیث تو لمبی ہے، تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرا کلام سننے کے لیے نہیں آیا تھا، جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، جو لوگ وہاں پر اللہ کے بندے عبادت کی نیت سے روز اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا یا اس کو بلایا گیا تھا کسی کام کے تحت، تو وہ بھی آ کر بیچ میں بیٹھ گیا. اللہ پاک فرماتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں کے پاس بیٹھنے والا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو اصل چیز یہ ہے، بنی اسرائیل کے ولیوں کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کا ذکر اگر قرآن کی آیت بن سکتا ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان پر اس کا ذکر جاری ہو سکتا ہے، تو پھر جو انسان ہے وہ اگر اللہ کے بندوں کی طرف رجوع کریں تو اللہ نے اپنے بندوں کے وجود میں کیسی یہ احادیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اور قرآن بیان کر رہا ہوں. تو چلیں ایک حکایت بھی بیان کر دیتے ہیں، روایت بھی بیان کر دی، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، سنن ابن ماجہ شریف کی، مشکات شریف کی. تو حکایت بھی بیان کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نزہۃ المجالس شریف کے اندر ہے کہ وحی کی گئی، میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو. فلاں بستی میں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لوگوں نے کہا کہ ہاں فوت تو ہے مگر یہ تو بڑا بدماش تھا، یہ اللہ کے دوستوں میں سے کہاں سے، یہ تو ساری زندگی بدماشی اور فاسق اور فاجر قسم کا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ اس کی تو کوئی گواہی نہیں ہے کہ یہ تیرے دوستوں میں سے یہ ولی اللہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لوگ جو کہتی ہیں صحیح کہتی ہیں، مگر اس کی ایک ادا تھی،
اور اس کی وہ ادا مجھے اتنی پسند تھی کہ صرف اس ادا کی وجہ سے میں نے اس شخص کو بخش دیا. اور وہ ادا یہ تھی کہ یہ ہر روز رات کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے مجھ سے مخاطب ہوتا تھا اور مجھے کہتا تھا اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت بدماش ہوں، بہت فاسق ہوں، فاجر ہوں، مگر یا اللہ تو گواہ رہنا، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے ولی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے. فقط اس کی اس ادا، میرے دوستوں سے اس کی محبت، میں نے اس کو بخش دیا اور وقت کے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرو. اور جو یہ بخاری اور مسلم اور سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، وہ جس نے 100 قتل کیے، 100 قتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات فرما رہی، 100 قتل کرنے والا، مگر اللہ کے بندوں کی طرف جا رہا تھا. اللہ کے بندوں کی مجلس جہاں سجتی ہے، وہ وہاں جا رہا تھا کہ وہاں جاؤں گا، وہاں بیٹھوں گا، وہاں اللہ کا ذکر، تو میری بخشش ہو جائے گی. اس وقت کے راہب اور سب سے بڑے عالم نے کہا حدیث میں، سب سے بڑے عالم نے، جو سب سے بڑا عالم تھا تو اس کو تو اس نے قتل کر دیا، پھر جو اس کے بعد تھا، جو 100واں تھا، اس کے پاس گیا. اب ان کے پاس جانا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولیوں کے وجود کے اندر، اللہ کے ولیوں کے وجود کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے. تو جو لوگ ساری زندگی وہ تو رات کو اللہ کی طرف کہتا ہے یا اللہ مجھے تیرے بندوں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ نے اس کو بخشش والوں میں کر دیا، بخش دیا، مغفرت کر دی. وہ بندہ 100 بندوں کا قاتل تھا، کوئی چھوٹا بڑا گناہ تھا؟ جس نے ایک بندے کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، 100 بندوں کا قاتل تھا. اللہ پاک نے کیا کیا؟ صرف اللہ کے بندوں، اب بھی اللہ کے بندوں تک پہنچا بھی نہیں ہے. اسی لیے تو پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. بہجت الاسرار، قلائد الجواہر، غالباً اخبار الاخیار شریف وغیرہ بے شمار کتابوں کے اندر، جو میری گلی میں سے بھی گزر گیا، اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کو بخش دے گا. تو جو لوگ ساری زندگی اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کے مزارات اور ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بستیوں، شہروں، ملکوں، 7 سمندر پار، جنگلوں، دریاؤں، سمندروں اور ریگستانوں میں سے گزرتے رہے اور ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچتے رہے، تو انشاءاللہ ان سب کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان کے خلاف جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. کرتے رہو جنگ جب تک کہ، یہاں تک کہ کفر غالب ہی نہ رہے، کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے. نعم المولا ونعم النصیر. وہ کیسا اچھا کارساز اور کیا اچھا مددگار ہے. اب پہلی آیت میں تو یہ فرمایا تھا کہ اگر کفار اپنے کفر سے باز آ جائیں گے تو ان کی بخشش کر دی جائے گی، اور اگر انہوں نے دوبارہ وہی طریقہ اپنایا تو پھر پچھلی امتوں کی طرح ان کو سزا دی جائے گی. اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ان سے قتل کرو، یہاں تک کہ کفر کا غلبہ ہی نہ رہے،
قتل کرو ان کو۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ دعوت اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا تھا، طرح طرح کے فتنوں میں جیسے مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو ایک تکلیفیں دی جاتی تھیں، ایذا رسانی کا عمل جاری تھا، مکہ کی پہاڑیوں میں کھانا تک بند کر دیتے تھے، اور بے شمار چیزوں سے فتنہ جو سے۔ تو جب تک فرمایا اصل میں یہ کہ جب تک دنیا میں کفر کا زور اور شرک کا غلبہ ہے، کافروں سے جنگ کرتے رہو، تو مسلمان ہر وقت اور ہر حالت میں اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھیں اور ایسی کوششیں کرتے رہیں جس سے ایسی کوششوں میں آخری، اب وہ کوشش جیسے بھی ہو، زبان سے ہو، قلم سے ہو، تلوار سے ہو، بندوق سے ہو، توپ سے ہو، جس سے بھی ہو، کہ شرک کا کلا کما ہو جائے دنیا سے، دنیا میں شرک ہی نہ رہے، اور کافروں کے جن جن علاقوں کو مسلمان فتح کریں پھر وہاں پر تبلیغ کا کام شروع کریں، کافروں کو مسلمان بنائیں تاکہ ان کی جو افرادی قوت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جائے، مسلمانوں کی جو نسییں، اور ہر دور میں جو جنگی ہتھیاروں کی جو نئی ایجادات ہیں ان کو حاصل کریں، اور ان جو لیٹسٹ ویپنز ہیں ان کو پھر لینے کے لیے آپ کو سائنس بھی پڑھنی پڑے گی، پھر آپ کو سائنس کے اندر بھی آگے بڑھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ تعلیم وغیرہ نہیں کریں گے تو خیر کہا یہ گیا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں 17 حملے کیے، اور جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا کاش کہ وہ وہاں پر تبلیغ اسلام کا کوئی انتظام کر دیتے اس وقت۔ تو اصل چیز یہ، تو آگے فرمایا کہ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کرے تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے۔ یعنی اگر کافر توبہ نہ کریں اور ایمان نہ لائیں تو تم مت پریشان ہو، مت پرواہ کرو ان کی، کیوں؟ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم سے مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اللہ کیسا زبردست کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔